ماہرین طب کے مطابق جڑی بوٹی یا ہربل علاج اپنی جگہ مفید ہے، مگر جو ہر دوا جو ہوتی ہے ترکیب کے لیے درست مقدار امتزاج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسپیشلی کہ حکیم جو ہیں وہ جو نسخے دیتے ہیں ان کو کیسے دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے اور کب کب دینے چاہیے اور کن مقدار میں دینا چاہیے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے کہ حکیم صاحب ہیں نیاز احمد دیال صاحب، ہمارے شو کا حصہ بھی بنتے رہے ہیں، آپ کی انہوں نے ویڈیوز بھی ہم نے ان کی دیکھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ حکیم صاحب سوشل میڈیا پہ ہر دوسرے دن ہمیں ایک نہ ٹوٹکا نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ جو ٹوٹکا ہوتا ہے، ریمیڈی ہوتی ہے، سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا موضوع بہت ہی مفید اور ضروری تھا اس ماحول میں جب ہر طرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزانہ ہزاروں ٹوٹکے وائرل ہوتے ہیں، اور ان ٹوٹکوں میں بتانے والے بھی اکثر جو ہوتے ہیں وہ نان کوالیفائڈ ہوتے ہیں، نان پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کا دور دور کا بھی کوئی اس سے واسطہ نہیں، طب سے واسطہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریمیڈی، سنگل ریمیڈی، جب تک آپ اس کے مزاج کو، اس کی خوراک کے مقدار کو اور اس کے مناسب استعمال کو جانتے ہی نہیں، جسٹ کاپی پیسٹ کر کے آپ اس کو وائرل کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور ہم اس پہ پچھلے 25 سالوں سے کام کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ہوم ریمیڈیز یوز کرنی ہے، کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا ہے، کوئی بھی استعمال کرنا ہے، اس کے لیے پراپر آپ جو اس کا ماہر ہے اس سے کنسرن کریں۔ اگر وہ آپ کے مزاج کے لیے مفید ہوگا تو آپ استعمال کریں، ورنہ نہیں۔ مثلا اسبگول کا چھلکا ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا مزاج سرد تر ہے، اچھا، ٹھنڈا مزاج ہے اس کا۔ اب ہمارے ہاں بھیڑ چال کیا ہے، لوگ اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قبض کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، قبض کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے پراپر استعمال کا پتہ نہیں۔ یہ ایک چھلکا اسبگول یہ کئی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو قبض ہے تو اس کا ایک چمچ ہم نیم گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں گے تو اسے افاقہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا پیٹ خراب ہے، آپ کو موشن ہے، پیچس ہے، اسہال ہے، تو اسی اسبگول کے چھلکے کا ایک چمچ آپ دہی میں ڈال کے کھائیں گے، آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جن کے منہ میں چھالے میں ہوتے ہیں، جن کو تیزابیت کا ایشو ہوتا ہے، اگر وہی لوگ اسی اسبگول کے چھلکے کو پانی میں ڈال کے استعمال کریں گے بطور شربت تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ ایک قبض کا مریض وہ دہی کے چھلکے میں ڈال کے چھلکے کو دہی میں ڈال کے کھا رہا ہے، کیونکہ ان کو پراپر استعمال کا نہیں پتا، انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں میٹھا سوڈا جو کہ ہماری تیزابیت کے لیے، گیس کے لیے، پیٹ کے اپارے کے لیے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، وہ ایک کیمیکل ہے۔ میں نے خود یہ پڑھا اور سنا ہے لوگوں سے کہ جی ایک چمچ پانی میں ڈال کے پئیں، لہو وہ ایک چمچ تو آپ کی آنتڑوں کو پھاڑ دے گا، ایک چٹکی، اچھا، اس کی جو ڈوز ہے وہ ایک چٹکی ہے، اور لوگ ایک چمچ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو مقدار بتاتے ہیں آدھا چمچ یہ، ایک چمچ یہ، آدھی چوتھائی یہ سب کے لیے ایک جیسی مقدار ہوتی ہے؟ ایک تو سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کمبینیشن کا بھی نہیں پتا نا۔ اب بعض میں نے دیکھا ہے لوگ کلونجی، میتھی دانہ، وہ ساری گرم چیزوں کو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں۔ کمبینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی غذائی اجزاء میں گرمی کے اثرات زیادہ ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑے سے اس میں ٹھنڈے ڈال کے نا، سرد والی چیزیں، تاکہ وہ مینول ہو جائے، اس کے جو نقصان دہ اثرات ہیں وہ موڈریٹ ہو کر آپ کو نقصان نہ دیں۔ اچھا حکیم صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بھی جاتا ہے، مریض جاتا ہے، تو وداؤٹ ٹیسٹ، اس کے ٹیسٹ ہوتے نہیں ہیں تو وہ نسخے لکھوا کے لے آتے ہیں، تو ان کو حکیم صاحب کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، یا کوئی ان کے اندر کوئی طب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جیسے نبض سے پتہ لگ جاتا تھا یا کسی نہ کسی اور چیز سے رول آؤٹ ہو جاتا تھا، تو کیا ایسی چیزیں بھی ہیں؟ دیکھیں جی، طب کا جو مین ڈائگناسٹک ٹول ہے وہ نبض ہے، جو کہ صدیوں سے چلا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ کیا آج کل کوئی نباز حکیم ہیں؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اگر مریض کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری چیزیں میرے سامنے آ جائیں، تو کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مفید چیز ہے تاکہ اس مریض کو بھی پتہ چلے کہ وہ بیماری کے کس لیول پہ ہے، اور مالج کو بھی پتہ چلے کہ میں نے اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ دونوں کے لیے مفید ہے ٹیسٹ کروانا، یہ اس دور میں خاص کر جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سہولت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اچھا ہم دیسی ٹوٹکوں کے اوپر بات کر رہے تھے, اس کے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے اجزاء کے ملاپ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جب کیسز آتے ہیں کہ وہ جگر کا علاج کرنے کے لیے گئے حکیم کے پاس, حکیم نے گردے اڑا دیا اور اینڈ میں وہ ڈائلسس پہ چلا گیا. دیکھیں جی, ہم یہاں پہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتے کہ کون کیا کرتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھے برے ہر شعبے میں لوگ ہیں. ہم ڈاکٹروں کی روز کتنی کہانیاں اس پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, حکیموں کو بھی, اور بہت سارے ایسے حکیم ہیں جو حکمتوں کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے. وہ کسی بندے کے ساتھ 10-15 دن بیٹھے, مہینہ بیٹھے. اکثر میں نے حکیم ایسے بھی دیکھے ہیں جو خود کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, کوئی 15-20 حکیموں سے نسخے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ خود علاج شروع کر دیتے ہیں. نوز باللہ. تو اصل مطلب یہ ہے کہ جو کوالیفائی لوگ ہیں, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور وثوق سے کہتا ہوں کہ جس بندے نے پیتھولوجی پڑھی ہے, اناٹمی پڑھی ہے, فزیالوجی پڑھی ہے, سائیکولوجی پڑھی ہے اور علم الادویات پڑھا ہے, وہ بندہ کبھی بھی کسی کو مس گائیڈ نہیں کرتا.